اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو محبوب کیسی اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ یہ جو آپ کے مزاج میں کرم آیا، رحمت آئی، آپ اپنے غلاموں کے حق میں اس قدر زیادہ نرم ہوئے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے امت کے لیے۔ محبوب کیسی اللہ کی مہربانی ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ضرور آپ کے گرد سے پریشان ہو جاتے، پریشان ہوتے یہ لوگ۔ آپ پر اللہ کا انعام ہوا، ان پر اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے غلاموں کے حق میں آپ کے دل کو نرم فرما دیا۔ میں نے دیکھا ہے نرم دل آدمی بعض اوقات کچھ نقصان بھی اٹھاتا ہے، دھوکے بھی کھاتا ہے، سیاست کا شکار بھی ہوتا ہے، لوگ اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ نرم جو ہوا، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دیکھا میں نے کس طرح سے اس کو بنا لیا ہے اور کس طرح سے میں نے کام لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے۔ لوگ اسے بیوقوف سمجھ لیتے ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہوتا، پتہ اسے سارا ہوتا ہے، عقل اسے ساری ہوتی ہے، باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ نرم دل ہوتا ہے تو اس نرم دلی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں شاید اسے پتہ نہیں، اسے پتہ سارا ہی ہے۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کو آر گندا لسی اور بھی بوٹیاں جان میں، خبر ہے، پتہ ہے، علم ہے، جانتے ہیں، کیا کریں، مزاج نرم ہے۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس کے ناک میں نکیل ہے، جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کرو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مومن ہے، نرم دل ہے۔ لوگ سمجھتے ہو میں نے مشورہ دیا تھا مان گیا، اور بھائی وہ مان اس لیے گیا ہے کہ مزاج کا نرم ہے، ورنہ آپ اور مشورہ، ورنہ آپ نے اپنی حیثیت جان لی، آپ کے کہے پہ لگ گیا، مانا کیا ہوا؟ وہ تو مزاج میں نرمی ہے، طبیعت میں نرمی ہے۔ آپ یقین کریں کچھ لوگوں کو 1.5 منٹ میں یاد کرایا جا سکتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے، انہیں 1 منٹ میں بتایا جا سکتا ہے کہ آپ چالاکی کر رہے ہیں، آپ تیزی دکھا رہے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ اللہ نے کامل مومن بنایا ہوتا ہے، بعض لوگ ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، سب پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے اگر چشم پوشی کریں، پردہ پوشی کریں تو یہ تیری چالاکی کا کمال نہیں، یہ ان کے ایمان کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی نرمی کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام نفل زیادہ پڑھنے لگ جاتا نا، عبادت زیادہ کرتا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اسے آزاد کر دیتے۔ اب غلاموں نے طریقہ بنا لیا، جس کو آزاد ہونا ہوتا وہ ذرا نفل زیادہ پڑھتا، آپ آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ رب کے بندے ہیں نا، ذرا سوچ دیکھو، معیار دیکھو۔ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، مجھے خبر ہے ان کی کمزوریوں کی۔ تو حضور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کچھ دن نفل پڑھتے ہیں اور بعد میں چھوڑ جاتے ہیں تاکہ آپ سے وہ انعام لے لیں، آزاد ہو جائیں۔ فرمایا مجھے پتہ ہے۔ تو حضور پھر فرمایا رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا، ہم تیار ہیں دھوکہ کھانے کے لیے۔ کوئی تیرے نام پہ دھوکہ دے نا تو تیار ہیں۔ طبیب کو پتہ چل گیا ہے یہ ٹھیک کیسے ہوگا، اب وہ تیرے نام سے دوائیاں دیتا ہے، اسے خبر ہے نا اس کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، تو بسم اللہ آئے نا، تیار ہیں دھوکہ کھانے کو۔ تو میرے عزیز مزاج کی نرمی، اس کے لہجے کا خوبصورت ہونا بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ نرم دل ہے، وہ انکار ہی نہیں، جو کسی نے کہا چلو ٹھیک ہے جی کوئی حرج نہیں۔ بڑے بڑے مناصب والے لوگ میں نے دیکھے ہیں مزاج کے نرم ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہو دیکھو، میں بہت سارے دوستوں کو میں جانتا ہوں، ان کی آپ کبھی باتیں سنیں تو مدعی بھی خود، وکیل بھی خود اور جج بھی، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میں آیا ہوں، اب آپ نے جواب میں یہ کہنا ہے اور نتیجہ یہ نکلنا ہے۔ آپ سے وہ ملیں گے تو آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا، انہیں سارا ہی پتہ ہے، لیکن رہ سب سے پیچھے گئے ہیں۔
کیونکہ چالاک ہے، نرم دل نہیں، اس کی بارگاہ میں مقام کس کا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جو جنتی ہیں ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ فرمایا جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے، سیدھے سادے درویش لوگ، ان کے لیے جنت کے دروازے اور کواڑ کھول دیے جائیں گے، کیونکہ بھولے ہیں، نرم دل ہیں، مزاج میں ٹھنڈک۔ ایسا نہیں کہ زمانے کی اتار چڑھاؤ کا پتہ نہیں، بس ویسے ہی سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے تے دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے۔ یہ محبت دا جھگڑا ہے جڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، جھگڑ کے پیار کرنا ہے اس سے، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ مزاج میں نرمی لائیں۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں طبیعت میں نرمی نہیں لوگوں کے، احساس نام کی چیز نہیں۔ میرے سے میری زندگی شروع ہو کر میرے اوپر میری زندگی ختم ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ خدمات میں نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ زیادتیاں میرے ساتھ ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں میں ہی سب سے زیادہ مظلوم ہوں، میری ہی قدر نہیں کی گئی۔ ہم سب اسی سے ان کے ہو گئے، صرف ہم ہی تھے جو ٹھیک تھے، باقی جو ملا غلط ہی ملا۔ یاد رکھیں اپنے مزاج میں اس طرح کا رویہ پیدا کر کے ہم نے سختیاں پیدا کر لی ہیں، احساس نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں دل سخت کیسے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ نہ ہنسا کرو، الجھے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر۔ زیادہ نہیں ہنسنا، ساری قوم کو لگا نہیں دیا شغل میلے پہ۔ ہمارے بچے اکٹھے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف ہنستے ہی تو ہیں۔ کون سی حکمت کی بات ہوتی ہے ہماری مجالس میں؟ کون سی تقوی کی بات ہوتی ہے؟ ساری زندگی شغل میلہ بنا لیا ہم نے۔ یہ دل سخت کرتا ہے ہنسنا۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا، تمہاری طلب ہی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باتیں تھوڑی ہوں، معنی خیز ہوں، حکمت امیز ہوں، تھوڑے جملے ہوں، جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی۔ لیکن بہت باتیں کرنا، بہت باتیں کرنا، بہت باتیں کرنا، نتیجتاً انسان کے دل کو، یہ تو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا، بدگمانیاں یہ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ ہم جو برا سوچتے ہیں نا، لوگوں کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم جس کے بارے میں برا سوچتے ہیں پھر اسے اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، ہمارا دل اس کے حق میں سخت ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ آدمی مصیبت میں مشکل میں آئے تو معاذ اللہ ہمارے دل کو تسکین پہنچتی ہے کہ دیکھو نا ہمارا دشمن تھا، حالانکہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی تے مر جانا ہے، سجنا بھی تے مر جانا ہے، اڈیگر تے دین آیا ہے محمد، اوڑک نو ڈوب جانا ہے۔ میرے عزیز یہ بہت بدگمانیاں، بہت تم نے بڑا آگے جانا تھا، تویزوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تو یہ جو جتنے لوگ چلے گئے انگریز ٹیکنالوجی بنا گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کو تویز ہی نہیں ملا میرا خیال ہے کوئی کرانے کے لیے، وہ نکل گئے آگے اور ان کو تویز ہوتے رہے۔ کیا مطلب آپ قوم کو کہاں کھڑا کرنا چاہتے؟ بدگمانیاں، دل سخت ایک دوسرے کے لیے۔ مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا واپس آئیں اپنی اصل زندگی میں، جو اسلام نے سکھایا ہے اس پر غور کریں۔ یہ جو غیبت ہوتی ہے نا، چغلی سے بھی دل سخت ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہوتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کسی کے خلاف تھوڑی سی بات کی ہے، وہ جس کے خلاف آپ نے تھوڑی سی بات کی ہے نا، جس کے سامنے کیا اس کا دل ہو گیا سخت، اس کے دل میں اس کے بارے میں گھٹن پیدا ہو گئی ہے، وہ کبھی نرم نہیں ہوگا۔ کیوں غیبت کو اتنا زیادہ سخت ناپسند کیا گیا؟ فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ گندی چیز کا نام ہے۔ کیوں اتنا زیادہ ناپسند کیا دین نے؟ اس لیے کیا
یہ دلوں کو سخت کرتی ہے، محبتوں کی مخالف ہے، انسان کی طبیعت ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں تو مطلب 2 4 5 بندوں کی غیبت کرے نا تو گپ شپ کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تھوڑا سا واپس آئیں، اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیں، للہیت کی طرف آئیں، خیر دیکھیں، خیر کتنی ہے اس امت میں۔ غیبت کرنے سے ہمیشہ طبیعتیں سخت ہوتی ہیں، بندہ ایک دوسرے سے دور ہوتا ہے۔ اور آپ کسی کے بارے میں خیر کا جملہ کہیں، جس وقت آپ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہی اس بندے کی محبت دل میں جگہ پکڑ رہی ہوتی ہے، اسی وقت ہی وہ جگہ پکڑتی ہے جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، عمدہ اور خیر کے لفظ بولتے ہیں۔ صدقہ کیوں رکھا تھا شریعت نے؟ زکوٰۃ کیوں رکھی تھی؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی اپنے فضل سے ان کو رزق دیتا ہے، لیکن کیوں رکھا تھا صدقہ؟ کہ یہ مال نکل کے ذرا باہر جائے تاکہ یہ جگہ نہ پکڑے دل میں، تاکہ دوسروں کے حق میں طبیعت نرم ہو۔ لیکن آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں مال کی محبت آئی ہے، جہاں جہاں مال کا پیار آیا ہے، وہاں حالات اور سے اور ہو گئے، خراب سے خراب ہو گئے، بد سے بدتر ہو گئے۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو اقتدار ہوتا ہے اس میں بھی بہت سخت ہو جاتے ہیں لوگ۔ چلے دعا مانگنے لگا ہوں، آمین کہنا، اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، کبھی آپ سوچیں گے، ایک وقت آئے گا کہ سوچیں گے بھلا ہم کیا کہا کرتے تھے۔ ہم اس دور میں تبلیغ کر رہے ہیں جس دور میں سوتوں کو نہیں جگانا پڑتا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں جاگتوں کو جگانا پڑتا، جاگتے لوگوں کو جنہیں سارا پتہ ہے، شعور ہے، عقل ہے، ان کو جگانا پڑتا۔ ہم زیادہ مشکل میں۔ میرے عزیز، اقتدار کی جنگ لوگوں کو سخت کر دیتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ کرسی پر پہنچنے کے لیے لوگ کچھ نہیں دیکھتے۔ اقتدار کی خاطر لوگوں نے حد نہیں کر دی دنیا کو قتل کرنے والی۔ بم مارتے وقت سوچا کبھی انہوں نے کہ کتنی ماؤں کی گود اجڑے گی، کتنے بچے یتیم ہوں گے، کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑے گا؟ انہیں غرض نہیں تھی، وہ تہ و بالا کرتے گئے بستیوں کو، اجاڑتے گئے آبادیوں کو۔ خدا کرے کہ یہ قوم سمجھے، اقتدار کے لیے لوگوں نے، بیٹے نے باپ کو قید کر دیا، باپ کو، کہ میری باری نہیں آنے دیتا۔ پڑھے آپ تاریخ اٹھا کے، اقتدار کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کیا کہ یہ میرے رستے کی رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استعمال نہیں کیا جاتا آپ کو اور ہمیں؟ لوگوں نے اپنے رستے میں آنے والے سگے خون کے رشتے کاٹ کے رکھے، اتنے سخت ہو گئے لوگ، صرف اقتدار چاہیے تھا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کسی قوم میں جہاد کے لیے جب جانا نا تو وہاں جو سرسبز درخت ہو وہ درخت نہ کاٹنا، وہاں کے فصلیں نہ تباہ کرنا، عورتوں اور بچوں پر اور بوڑھوں پر جب تک ہتھیار نہ اٹھائیں حملہ نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ اسلام جو جنگ کرتا ہے وہ جنگ بھی اللہ کے دین کی حکومت قائم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ انسانوں کے اقتدار کی جنگ نہیں ہوتی کہ فلاں کو مسلط کرنا ہے تو فلاں کو مسلط کرنا۔ اقتدار کا مزاج ہی یہ ہے۔ حکومت ہی کر رہا تھا نا ہلاکو خان، ایک کرسی چاہیے تھی نا، تو دجلہ کی نہر کا اس نے یہ حال کر دیا تھا کہ لوگ جو وہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں لگتا تھا یہ پانی نہیں بہتا، خون بہتا ہے دریائے دجلہ میں، خون ہی خون، دریا اور نہر خون سے بھر گئی۔ اور انسان کی کھوپڑیاں کاٹ کے، یہ ہم نے بھی یہاں مینار بنایا ہے تو ایک ترتیب ہے کہ اتنا اونچا مینار چلا گیا، انسانوں کی کھوپڑیاں کاٹ کے اس نے کہا ان کا مینار بناؤ۔ کیوں؟ مجھے حکومت کرنی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں رعب ڈلے گا، نہ سمجھ آئے تمہیں، اور ابھی بھی خبر نہ پتا چلے کہ لوگ اقتدار کے لیے کیا کرتے ہیں۔ آؤ پھر تمہیں دمشق کے بازار میں لے چلوں، حسین ابن علی کا سر نور۔ آج اگر سب کو پتا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو شمر کو نہیں پتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا، یزید کو نہیں پتا تھا، لیکن حسین ابن علی کا سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا اور دمشق کی گلیوں میں وہ پھرایا گیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟
تم نے اولاد رسول ہی ساری شہید کر دی، حضور کے جگر پارے تڑپا دیے، آخر کیا چاہیے تھا؟ تو پلٹ کے دیکھ لو تو جنگ کرسیوں کی نکلی. کسی کو کوفے کی گورنری چاہیے تھی، کسی کو رے کی حکومت چاہیے تھی، کسی کو حمص کا صوبہ چاہیے تھا، کسی کو دمشق کی حکومت چاہیے تھی، کوئی پورا اقتدار چاہتا تھا. اقتدار کے اس نشے میں تو رسول اللہ کی اولاد آئے تو لوگ نہیں دیکھتے، تو تیرے میرے بچوں کو دیکھیں گے، ہماری اولادوں کو دیکھیں گے. پتہ نہیں کب شعور کی آنکھیں کھولو گے، پتہ نہیں کب سوچو گے، کب سمجھو گے، کس وقت چیزوں پر غور کرو گے. اقتدار کی جنگ میں تو وہ لوگ آئے نا جو رسول اللہ کے کندھوں پہ نظر آتے تھے، تو لوگ انہیں بھی نیزوں کی نوک پہ کھڑا کر دیتے، اتنے سخت ہو جاتے. خدا را مزاج سمجھو، مزاج کیا ہے. لیکن وہ ہم پتہ نہیں کس خواب غفلت کا شکار ہیں. اللہ جانے کہاں جا کے آنکھ کھلے گی، اللہ جانے کہاں جا کے ہوش آئے گی، کہاں جا کے سمجھ آئے گی. خدا را چیزوں کو لیں ضرور، لیکن ان کو اس حد تک لیں جس حد تک وہ ہیں، جس حد تک نہیں ہیں اس حد تک نہ جائیں. اتنے جذباتی نہ ہو ان معاملات کے اندر، ایک دوسرے کو سمجھیں، غور کریں.